السلام علیکم کسان بھائیوں، میں ہوں آپ کا دوست چودھری عثمان علی۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو لونگی مرچ کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ پہلے سندھ کے علاقہ کنری میں لگائی جاتی تھی۔ بہت سارے لوگ اس کو کنری مرچ بھی کہتے تھے، لیکن یہ جو لونگی مرچ ہے اس کا پنجاب میں کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دوستوں، میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے ہائی بریڈ جو لمبی مرچ ہے اس سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ چلیں دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستوں، یہ ویرائٹی ہم نے 2 سال پہلے لگائی تھی۔ یہ ایک ویرائٹی ہے پٹیالہ، رچنا ایگری بزنس کے پروڈکٹ ہے یہ پٹیالہ کے نام سے۔ دوستوں، اس کو 2 سال پہلے ہم نے ایک پیکٹ اس کا ٹرائل بیس پہ لگایا۔ ٹھیک ہے دوستوں، ہم کوئی بھی معلومات، آپ کے پاس تو ساری معلومات آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ ہم پریکٹیکلی میں نے خود لگایا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جو ایسے ہی شروع کر لیتے ہیں، بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ ان کے پاس مکمل طور پر رہنمائی جا سکے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر پسند آئے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ دوستوں، یہ میرا نمبر ہے، اس پہ آپ کوئی بھی اس ویرائٹی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں، میں کوئی سیڈ ڈیلر نہیں ہوں، دوستوں میں خود کاشتکار ہوں۔ میرا مقصد تمام کاشتکاروں کو اچھی سے اچھی معلومات فراہم کرنا ہے۔ چلیں دوستوں، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اس ویرائٹی کا کیا فائدہ ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے جو اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ویرائٹی لگا کے ہم ہائی بریڈ سے زیادہ، جو ہائی بریڈ لمبی مرچ جو اوپر منہ کو اپورڈ ورائٹیز ہیں، ان سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ دوستوں، اس کا جیسے ہم نے پہلے نرسری تیار کرتے ہیں ویسے اس کی نرسری تیار کی۔ اس کی جو نرسری کی گروتھ ہے وہ ہائی بریڈ جو اپورڈ ورائٹیز ہیں ان سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ چلیں دوستوں، ہمارے پاس تھوڑا لیٹ آئی یہ ویرائٹی اس سال، تو اس کو ہم نے چند ایکڑز پہ لگایا۔ تو جیسے ہم دوسری ہائی بریڈ کو اپورڈ ورائٹیز کو لگاتے تھے 13 انچ پہ 27 انچ کا بیڈ بنا کے، ویسے ہی ہم نے اس کو لگایا۔ لیکن دوستوں، اس ویرائٹی کو آپ نے 13 انچ پہ نہیں لگانا، اس ویرائٹی کو آپ نے کم سے کم 15-16 انچ پہ لگانا ہے۔ تو کیونکہ اس ویرائٹی کا یہ جو ویرائٹی ہے لونگی مرچ کی، اس کا جو پودا ہے اس کا سائز سے بڑا ہوتا ہے بنسبت کہ جو ہم ورائٹیز لگاتے ہیں اپورڈ ورائٹیز جیسے 78-64 اسکائی لینڈ 2، یہ ساری ورائٹیز ہیں، ان سے اس کا قد زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کا قد بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے پودے کا گھیراؤ بھی اچھا ہوتا ہے، تو اس کے پودے کو زیادہ فاصلہ چاہیے۔ اس کا جو آپ نے بیڈ بنانا ہے وہ بھی 30 سے 32 انچ بنانا ہے تاکہ پودے کو جگہ مل سکے اپنا بڑھوتری کے لیے۔ اچھا دوستو، یہ ہو گیا پہلا پروسیجر کہ جو ہم نے پچھلے سال ہم نے غلطی کی، ہم نے اس کا بیڈ چھوٹا بنایا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا بیڈ آپ نے بڑا بنانا ہے کیونکہ اس کا جو پودا ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ گرو کرتا ہے۔ پھر بعد میں وہ جو مسئلے مسائل ہمیں آئے تھے، ہم نہیں چاہتے کسی اور فارمر کے ساتھ ہیں۔ دوستو، ہم نے اس کو 10 سے 12 فروری کے درمیان کھیتوں میں شفٹ کیا، نرسری کو شفٹ کیا، بیڈ کے اوپر نرسری لگا کے ہم نے اس کو شفٹ کیا، اور یہ 17 مارچ کو پودوں کی یہ حالت تھی۔ مطلب اس کی اتنی تیزی سے گروتھ ہوئی کہ 17 مارچ کو پودے ایسے تھے۔ اس کے بعد دوستو، ہم نے اس کا کھاد کا پلان سیم وہی رکھا جیسے وہ رکھتے تھے۔ ہم نے اس کو ٹریکٹر کی مدد سے مٹی چڑھائی اس کی، تو سیم وہی پلان تھا یہ دوستو۔ اب بہت سارے لوگ سوال کریں گے کہ یار یہ ہائی بریڈ سے مہنگی کیوں ہوتی ہے، لوگ اس کو کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ مہنگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جو ہائی بریڈ ورائٹیز ہیں نا، اس سے اس کا ٹیسٹ بہت لاجواب ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر فوڈ پوائنٹس پہ جب آپ کھانا کھانے جاتے ہیں تو یہ ثابت بھی پڑی ہوتی ہے، کیوں وہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ ایک لاجواب ٹیسٹ آ سکے۔ یہ دوستو، یہ ایک طرح سے نئی ورائٹی ہے جو کہ اگلے سالوں میں آپ اس کو بہت زیادہ کاشت ہوتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ اس کی جو ہے لیبر کاسٹ کم ہے، بہت سارے جو چیزیں ہیں اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ دوستو، اس کے بعد اس ویرائٹی نے جب گرو کیا، ہمیں پتہ چلا کہ یار اس کا تو جو پودے کا جو لینتھ ہے یا جو پودے کا گھیراؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہائی بریڈ کی نسبت۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کا جو ہے وہ 30 انچ کا بیڈ ہونا چاہیے اس کا، اور اس کو ہم نے 15 سے 16 انچ پہ لگانا ہے۔ دوستو، یہ دیکھیں آپ کے سامنے پھل سے بھرپور یہ ورائٹی، بالکل بہت زیادہ پھل تھا اس پہ۔ تو دوستو، ہماری اس کی کتنی ایوریج آئی ہے؟ اس کی جو ایوریج پر ایکڑ کی آئی ہے وہ 130 سے 35 من فریش آئی ہے پہلے پھل کی۔ 130 سے 35 من، چاہے آپ کو اس کو ایک پکنگ میں کر لیں، چاہے آپ اس کو 2 پکنگ میں اس کی تڑائی کر لیں کہ جو آدھی لال ہوئی ہو پہلے اس کو آپ پک کر لیں، اس کے بعد جو دوسری سرخ ہو جائے پھر اس کو پک کر لیں۔ تو پہلے پھل کی جو تھی، اور اس کا جو ہمارے پاس خشک مرچ نکلی ہے وہ 37 من نکلی ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہوں گے کہ یار اگر ہم
جو 78-64 یا دوسری ورائٹیز لگاتی ہیں وہ 200 من میں سے 40-45 من نکلتی ہے. یہ کیسے 135 من میں سے آپ کی 37 من نکل آئی ہے؟ دوستو یہ سب سے اس ورائٹی کی خاص بات یہی ہے کہ اس کی جو ہماری چنائی ہے وہ بہت کم پڑتی ہے. جیسا کہ دوسری ورائٹیز ہیں ان کی چنائی زیادہ ہوتی ہے، تو اس ورائٹی کی جو چنائی ہے وہ بہت کم پڑتی ہے. کیوں؟ دوسری ورائٹی اگر 200 من پر ایکڑ سے نکالتے ہیں تو اس کی 200 من کی آپ لیبر کو چنائی دیتے ہو، اس کی 135 من کی آپ دیتے ہو. وہ 200 من میں سے 40 سے 45 من خشک نکلتی ہے پہلی باری میں. یہ 135 سے 40 من میں سے آپ کو 37 من خشک دے رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دوستو اس کی جو گول مرچ ہوتی ہے اس کے اندر سیڈ بہت ہوتا ہے. سیڈ کی وجہ سے اس کا وزن بہت ہوتا ہے. جب اس کا وزن بہت ہوتا ہے تو آپ کی یہ خشک کی جو رفتار ہے وہ زیادہ کر دیتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی 3.5 کلو میں سے یہ 1 کلو خشک نکلتی ہے، مطلب 3.5 من ہوں تو گیلی فریش ہو تو یہ 1 من خشک نکل آتی ہے. اچھا دوستو اس کے اور کون سے فوائد ہیں؟ دوستو اگر جب ہائی بریڈ 12-13 ہزار پہ بک رہی تھی، اس کا مارکیٹ میں جو ریٹ تھا وہ 25 ہزار تھا. 20 سے 25 ہزار کے درمیان بک رہی تھی. دوستو یہ بہت تھوڑی لگی ہوئی تھی پنجاب میں، جس کی وجہ سے اس کے کسٹمرز اتنے زیادہ تھے کہ ہمارے پاس ایک لاٹ تیار ہوتی تھی کہ 50 بندہ لینے والا ہوتا تھا. اچھا دوستو یہ ہو گیا. اس کے بعد مطلب اس کا جو ہے نا، اس کا مارکیٹ میں جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ریٹ بھی اچھا کمایا. ہائی بریڈ کی نسبت اس کے جو پیسے ہم نے کمائے وہ کافی زیادہ تھے. ٹھیک ہے دوستو. اچھا اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں لیبر کی کمی ہوتی ہے، اور دوستو میں یہ آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جو یہ مرچ ہے اس کی جو چنائی ہے وہ لونگی مرچ کی چنائی ہائی بریڈ جو لمبی مرچ ہے اس سے بہت آسان ہوتی ہے اور بہت آپ کا کم خرچہ آتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو لیبر 40 من ایک دن میں چنائی کر رہی تھی، جیسے ہی وہ لونگی کی طرف آئی وہ 60-70 من کرنے لگ گئی، کیونکہ اس کے اندر اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی جو مین ایک اور خاص بات ہے، یہ ہائی بریڈ سے کوئی 20-25 دن پہلے آتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں اچھا ریٹ لے سکتے ہو. دیکھیں دوستو جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ رقبہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ لمبی تعداد میں وہ لمبی کاشت کرتے ہیں تو ان کے پاس مطلب کہ لیبر کی بھی مسائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو اس کو مطلب کہ اس کو اکٹھا کرنے میں یا اس کی چنائی کرنے میں، اس کو سنبھالنے میں ان کے لیے یہ آسانی ہے، یہ آسان فصل ہے. اچھا دوستو ایک اور مین چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، جو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اس کو آپ نے سکھانا فرش پہ ہے، کم سے کم فرش پہ سکھانا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے ہم مٹی میں یہ ہم نے سکھائی ہوئی تھی اس کے اوپر فنگس کا اٹیک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک طرح سے نازک آپ کی پیداوار ہے، نازک فصل ہے. اس کے لیے آپ نے لازمی آپ نے فرش پہ کوشش کرنی ہے، فرش پہ سکھانا ہے. اگر فرش نہیں ہو کم سے کم اس کو ترپال کے اوپر یا کچھ ایسا ہو جس کے ساتھ جب بارش ہے اس کو ڈھانپ سکیں. کوشش کرنی ہے اس کو پانی سے بچانا ہے. جب پانی اندر جائے گا اس کے تو اس کا جو سیڈ ہے وہ نیچے گرے گا، جس کی وجہ سے آپ کی جو پیداوار میں بہت سارا فرق پڑے گا، اور جو آپ کا خشک نکلے گا وہ اس میں کمی آئے گی. جب آپ اس کو فرش پہ سکھائیں گے تو بارش اگر آ بھی جائے گی تو وہ پانی نیچے چلا جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو دوستو یہ اس ورائٹی کے فوائد تھے کہ اس کا جو پروفٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور اس کے پودے بھی 1 ایکڑ میں کم لگتے ہیں، اور اس کا جو کھاد کا خرچہ ہے وہ سیم ہی ہے. میرے خیال سے اگر اس کو کم بھی کھاد ڈالی جائے تو یہ پرفارم کرے گی. اور مین چیز یہ ہے کہ جب اس کا گراؤ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ نیچے یہ پانی اگر کم بھی لگائیں تو یہ برداشت کرتی ہے. اچھا دوستو اس کے بعد اس کی لیبر کاسٹ کم ہے، اس کا جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت اچھی ہے. تو دوستو یہ ورائٹی ہم نے جو لگائی تھی، بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ اس کو لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے. یہ کامیاب ترین ورائٹی ہوئی ہے. اور بھی بہت ساری ورائٹیز ہیں جو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں گول مرچ کے حوالے سے، کیونکہ یہ تھوڑی لمبی ہے. ہم اس کو ذرا اور بھی گول شیپ میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے وہ ورائٹیز لگائیں گے، لگا کے آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کروں گا. دوستو آپ کو کسی قسم کی بھی معلومات چاہیے ہو، آپ کو اسکرین پہلے ہی منٹ میں دیکھیں گے، آپ کو میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا. آپ اس پہ کسی بھی ٹائم کال کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آپ کو تمام معلومات ملیں گی. اور نئی سے نئی معلومات کے لیے اس پیج کو سبسکرائب کریں. شکریہ.